اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2951، اردو ترجمہ۔ جعفر بن محمد نے کہا، میرے باپ نے مجھ سے بیان کیا کہ میں جابر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا حال پوچھا، اور انہوں نے بیان کی حدیث جیسی حاتم بن اسماعیل نے بیان کی تھی، اور اس میں اتنا زیادہ کیا کہ عرب کا قاعدہ تھا، یعنی ایام جاہلیت میں، کہ ابو سیارہ ایک شخص کی کنیت ہے، ان کو مزدلفہ سے لوٹا لاتا تھا اور عرفات کو لے جاتا تھا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے آگے بڑھے تو قریش نے یقین کیا کہ آپ معشر الحرام میں ٹھہریں گے اور وہیں آپ کی منزل ہوگی، اور آپ وہاں سے بھی آگے بڑھ گئے اور اس سے کچھ تعرض نہ کیا، یہاں تک کہ عرفات پہنچے، یعنی قریب عرفات، اور وہاں اترے۔ باب اس بیان میں کہ عرفات سارا ہی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ حدیث نمبر 2952، اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث میں یہ زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہاں نہر کیا اور منا ساری نہر کی جگہ ہے، تو تم اپنے اترنے کی جگہ میں نہر کرو، اور میں نے یہاں وقوف کیا اور عرفہ سارا وقوف کی جگہ ہے، اور معشر الحرام اور مزدلفہ سب وقوف کی جگہ ہے، اور میں نے یہاں وقوف کیا۔ حدیث نمبر 2953، اردو ترجمہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اسی حدیث میں یوں مروی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آئے، حجر اسود کو چوما اور 3 پھیروں میں رمل کیا اور 4 میں عادت کے موافق چلے۔ باب وقوف کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں کہ جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں تم بھی لوٹو۔ حدیث نمبر 2954، اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قریش اور جو لوگ ان کی چال پر تھے مزدلفے میں وقوف کرتے تھے اور اپنے کو حمص نام رکھتے تھے۔ ابو حشیم نے کہا کہ یہ نام ہے قریش کا اور ان کی اولاد کا، اور کنانہ اور جدیلہ قیس کا، اس لیے کہ وہ تحمس رکھتے تھے اپنے دین میں، یعنی تشدد اور سختی کرتے تھے، اور باقی عرب کے لوگ عرفے میں وقوف کرتے تھے۔ پھر جب اسلام آیا، اللہ پاک نے اپنے نبی کو حکم فرمایا کہ عرفات میں آویں اور وقوف فرمائیں اور وہیں سے لوٹیں، اور یہی مطلب ہے اس آیت کا، ثم فیضوا، یعنی لوٹو وہیں سے جہاں سے اور لوگ لوٹتے ہیں۔ حدیث نمبر 2955، اردو ترجمہ۔ حشام نے اپنے باپ سے روایت کی کہ عرب طواف کرتے تھے بیت اللہ کا ننگے، مگر حمص اور حمص قریش ہیں اور ان کی اولاد، غرض لوگ ننگے طواف کرتے تھے، مگر جب کہ قریش ان کو کپڑے دے دیتے تھے، سو مرد مردوں اور عورتیں عورتوں کو کپڑے دیا کرتی تھیں، اور حمص مزدلفے سے باہر نہ جاتے اور سب لوگ عرفات تک جاتے۔ حشام نے کہا، میرے باپ نے مجھے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہی مضمون فرمایا جو ابھی اوپر گزرا۔ اتنی بات زیادہ ہے کہ جب آیت مذکورہ اتری تو سب عرفات جانے لگے۔ حدیث نمبر 2956، اردو ترجمہ۔ جبیر بن مطعم نے کہا کہ میرا ایک اونٹ کھو گیا اور میں اس کی تلاش کو نکلا عرفہ کے دن، تو کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں عرفات میں، تو میں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو حمص کے لوگ ہیں، ان کو کیا ہوا جو یہاں تک آ گئے؟ یعنی قریش تو مزدلفے سے آگے نہیں آتے تھے، اور قریش حمص میں شمار کیے جاتے تھے، جو لوگ مزدلفے سے باہر نہ جاتے تھے۔ باب ایک شخص اپنے احرام میں کہے کہ جو فلاں شخص کا احرام ہے وہی میرا بھی ہے، اس کے جائز ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 2957، اردو ترجمہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ اونٹ بٹھائے ہوئے بطائے مکے میں تھے، اور مجھ سے فرمایا کہ تم نے حج کی نیت کی؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کیا احرام باندھا؟ میں نے عرض کی میں نے کہا لبیک مانند لبیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ نے فرمایا کیا خوب کیا، اب بیت اللہ کا طواف کرو اور صفا اور مروہ اور احرام کھول ڈالو، اس لیے کہ ان کے ساتھ ہدی تو تھی ہی نہیں۔ پھر میں نے طواف کیا بیت اللہ اور صفا اور مروہ کا، اور قبیلہ بنی قیس کی ایک عورت کے پاس آیا، اس نے میرے سر کی جوئیں دیکھیں
دیکھ دیں۔ پھر میں نے حج کی لبیک پکاری اور میں لوگوں کو بھی فتویٰ دیتا تھا کہ جو حج کو آوے بے حدی کے وہ عمرہ کر کے احرام کھول ڈالے، پھر یوم الترویہ میں حج کا احرام باندھ لے۔ یہاں تک کہ جب خلافت ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تو ایک شخص نے مجھ سے کہا اے ابو موسیٰ، یا کہا اے ابو عبداللہ بن قیس، تم اپنے بعض فتوے کو روک رکھو، اس لیے کہ تم کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین نے کون سی نئی بات نکالی۔ نسک میں تمہارے پیچھے معلوم ہوا کہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ خلفاء کی بات کو بھی احداث جانتے تھے، سو نو پیدا خیال کرتے تھے اور سنت میں داخل نہ جانتے تھے۔ اور اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی جماعت تراویح، جس کو آپ نے مقرر فرمایا تھا، نعمت البدعت بدعہ فرمایا اور یہ نہ کہا نعمت السنہ ھذا، حالانکہ اصل تراویح کی سنت سے ثابت تھی، بلکہ اصل جماعت کی بھی ثابت تھی، مگر صرف دوام اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، اور دوام کا حکم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیا۔ اتنے سے تغیر کو جو ان کی جانب سے تھا آپ کو پسند نہ آیا کہ اس کو سنت میں داخل کریں۔ سبحان اللہ، کیا ادب تھا صحابہ کو جناب رسام الطمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسی سے معلوم ہوا کہ قول صحابی حجت نہیں، ورنہ خلفاء کی بات کو احداث نہ کہتے۔ تب ابو موسیٰ نے کہا اے لوگوں، جن کو میں نے فتویٰ دیا ہے یعنی احرام کھولنے کا، وہ تو تامل کریں، اس لیے کہ امیر المومنین آنے والے ہیں، سو تم ان کی پیروی کرو۔ کہا راوی نے پھر آئے حضرت عمر اور میں نے ان سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا اگر ہم اللہ کی کتاب پر چلیں تو وہ حکم فرماتی ہے کہ پورا حج و عمرہ بجا لانے کا، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام نہیں کھولا جب تک قربانی نہ پہنچ گئی اپنی جگہ پر۔ حدیث نمبر 2958 اردو ترجمہ مذکورہ بالا حدیث سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 2959 اردو ترجمہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ مکے کی کنکریلی زمین میں اونٹ بٹھائے ہوئے تھے، یعنی وہاں منزل کی ہوئی تھی، اور آپ نے مجھ سے پوچھا کیا احلال کیا تم نے؟ میں نے عرض کی جو احلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ نے فرمایا تم قربانی ساتھ لائے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا بیت اللہ اور صفا و مروہ کا طواف کر کے احرام کھول ڈالو، اور میں نے طواف کیا ویسا ہی۔ پھر میں ایک عورت کے پاس آیا اپنی قوم کی، اس نے میری سر میں کنگھی کر دی اور میرا سر دھویا، غرض میں لوگوں کو یہی فتویٰ دینے لگا۔ آگے وہی مضمون ہے جو اوپر گزرا۔ حدیث نمبر 2960 اردو ترجمہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے وہی مضمون مروی ہوا۔ اتنی بات زیادہ ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کو بھیجا تھا اور میں اس سال آیا جس سال آپ نے حج کیا۔ آگے وہی مطلب ہے جو اوپر مذکور ہوا۔ حدیث نمبر 2961 اردو ترجمہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فتویٰ دیتے تھے متع کا، جیسا اوپر گزرا کہ حج کو عمرہ کر کے فسخ کر ڈالنا اور پھر یوم الترویہ میں حج کا احرام باندھنا۔ تو ایک شخص نے کہا تم اپنے بعض فتوے کو روک رکھو، اس لیے کہ تم کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین نے کون سی نئی بات نکالی نسک میں۔ پھر وہ ملے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اور ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کیا ہے اور ان کے اصحاب نے ایام حج میں متعلق عمرہ بجا لانے کو اور پھر اس سال حج کرنے کو بھی متع کہتے ہیں، مگر میں جو منع کرتا ہوں تو اس لیے کہ مجھے برا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ عورتوں کے ساتھ شباشی پیلو کے درختوں میں کریں، پھر حج کو جامیں کہ ان میں کے سر میں سے پانی ٹپکتا ہو اور اس حال میں عرفات کو جامیں۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2951 سے 2961 کا اردو ترجمہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔